ایک گھنے جنگل میں پیکو نام کا ایک طوطا رہتا تھا جو اپنی سمجھداری اور بہادری کے لیے مشہور تھا۔ پیکو اپنے جیانٹ سے مختلف تھا۔ جہاں باقی طوطے دن بھر کھیلتے اور پھل کھاتے، وہیں پیکو جنگل کی ہر حرکت پر نظر رکھتا، ہمیشہ خطرے کے لیے چوکس رہتا۔ ایک دن صبح جنگل کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ کچھ شکاری جال اور پنجرے لے کر جنگل میں داخل ہوئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ نایاب پرندوں کو پکڑ کر بیچ دیں، اور پیکو کے جیانٹ کو نشانہ بنانا ان کا مقصد تھا۔ انہوں نے بڑے پھلوں کے درخت کے قریب جال بچھا دیا، جہاں طوطے شام کو آرام کرتے تھے۔ پیکو نے اپنی صبح کی پرواز کے دوران کچھ عجیب محسوس کیا۔ اس نے دیکھا کہ پھلوں کے درخت کے قریب دوسرے پرندے نہیں آ رہے تھے۔ پیکو قریب گیا تو اسے جال اور چھپے ہوئے شکاری نظر آئے۔ شکاری سرگوشیوں میں کہہ رہے تھے کہ سورج ڈھلتے ہی وہ جیانٹ کو پکڑ لیں گے۔ پیکو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے فوری طور پر اپنے جیانٹ کو بچانے کا منصوبہ بنانا تھا۔ وہ واپس جیانٹ میں گیا اور زور سے خطرے کی اطلاع دی۔ کچھ طوطوں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، لیکن بزرگ طوطے، عقلمند پروں نے پیکو پر اعتماد کیا۔ انہوں نے کہا، پیکو ہمیں رہنمائی کرے، اس نے پہلے بھی بہادری دکھائی ہے۔ پیکو نے منصوبہ بنایا۔ پہلے اس نے کچھ طوطوں کو قریبی درختوں سے چپچپا رس لانے کو کہا۔ اس رس کو شکاریوں کے جال پر لگایا گیا، جس سے جال ناکارہ ہو گئے۔ پھر اس نے جیانٹ کے بلند آواز والے طوطوں کو منتخب کیا۔ انہوں نے زور سے شور مچانا شروع کر دیا تاکہ شکاریوں کا دھیان بٹ جائے۔ سورج ڈھلتے تک شکاری پریشان ہو گئے۔ اس دوران پیکو نے کچھ تیز رفتار طوطوں کے ساتھ آسمان سے پتھر گرا کر جالوں کو مکمل طور پر ناکارہ کر دیا۔ شکاری مایوس ہے کر جنگل سے نکل گئے، لیکن خطرہ ختم نہیں ہوا۔ شکاریوں نے انتقام لینے کے لیے جنگل میں آگ لگا دی۔ دھواں پھیلنے سے طوطوں میں افراتفری مچ گئی۔ پیکو نے اپنی عقل مندی سے جیانٹ کو قریبی آبشار تک پہنچایا، جس کا راستہ اسے اپنی پروازوں کے دوران یاد تھا۔ جب آگ بجھ گئی اور جنگل پرسکون ہوا تو جیانٹ نے پیکو کی بہادری کا جشن منایا۔ پیکو کو ہیرو قرار دیا گیا، جس نے نہ صرف اپنے خاندان اور جیانٹ کو بچایا بلکہ انہیں ہوشیار اور متحد رہنے کا سبق بھی دیا۔ یوں بہادر طوطا پیکو، جو شکاریوں کو مات دے کر اپنے جیانٹ کو بچانے میں کامیاب ہوا، ایک افسانہ بن گیا۔